میرے اہل و عیال اور بال بچے وہیں ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے دھو، اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو سلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزات اور مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں بھی اور دبابے بھی پائے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نعام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطات کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پیچیدہ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے اور لے لیتے بھی ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ ابی کی فتح۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار 2 شہزور جانباز یہودی یک کے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی
لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ ذکر ہو رہا ہے قلعہ نزار کی فتح۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کر کے ان کا حکم دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی، یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے ہماوا بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطات اور شک کا علاقہ جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ خیبر کے نصف ثانی کی فتح۔ نطات و شک کا قلعہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ، وطیحہ اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطات اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ہی ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے 2 ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کس قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجیک نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صلح کی بات چیت۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کے بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنانے دیا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل۔ اس معاہدے کے اعلیٰ ارغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں مال و خوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے خوئی بن اخطب مدینے سے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا۔ پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماک کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمد بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نعم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خویہ بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں اور ابھی دلہن تھیں۔ ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ ذکر ہو رہا ہے اموال غنیمت کی تقسیم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے پایا تھا، مگر یہود نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی
ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ اکرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمیہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے، اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشعری صحابہ کی آمد۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔
چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا۔ صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ دمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر انہیں سوار کر کے روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ اب ذکر ہو رہا ہے حضرت صفیہ سے شادی۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی العقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دقیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت خوی کی کو خدمت منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دقیہ کے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دقیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سدھ صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر
تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے، تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟